ہم تھکے تھکے سے کیوں رہتے ہیں؟ ایک خبر کے مطابق اپریل 2019 کو انڈونیشیا میں الیکشن کے دوران طویل وقت ووٹوں کی مسلسل گنتی کرتے ہوئے تھکاوٹ اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے 270 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ڈان نیوز 28 اپریل 2019 کی یہ نیوز ہے۔ اسی طرح اگست 2005 میں جنوبی کوریا کا ایک شخص 50 گھنٹے تک مسلسل ایک ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے موت کا شکار ہو گیا، جبکہ ستمبر 2007 میں گوانگجو چین کا ایک شخص انٹرنیٹ پر مسلسل 3 دن تک آن لائن گیم کھیلتا رہا، بالآخر تھک کر موت کی وادی میں اتر گیا۔ انسانی جسم کی ساخت ایسی ہے کہ یہ لکھنے لکھانے، پڑھنے پڑھانے، وزن اٹھانے، چلنے پھرنے، کوکنگ، سپروائزنگ، ڈرائیونگ جیسے کام کرنے سے تھک جاتا ہے۔ اسے اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے مناسب خوراک اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بعد یہ دوبارہ کام کرنے کے لیے فریش ہو جاتا ہے۔ یہ روٹین کی تھکاوٹ ہوتی ہے جس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن بعض اوقات ہم تھوڑا سا کام کرنے پر زیادہ تھک جاتے ہیں یا جسمانی اور ذہنی کام کیے بغیر تھکے تھکے سے رہتے ہیں۔ یہ پریشانی کی بات ہے، کیونکہ ایسی کیفیت میں انسان کاموں سے جی چرانے لگتا ہے، نہ اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، نہ ملازمت کے تقاضے پورے کر پاتا ہے۔ ہم تھکے تھکے کیوں رہتے ہیں؟ ماہرین نے اس پر کئی ریسرچز کی ہیں، تحقیقات کی ہیں۔ ان تحقیقات کی مدد سے تھکاوٹ کی 10 بڑی ریزنز ہیں، 10 بڑی وجوہات ہیں۔ اپنے الفاظ و انداز میں بیان کروں گا، غور سے سنیے گا، اچھی طرح سمجھیے، پھر دیانتداری سے اپنے اندر تلاش کیجیے اور ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ نمبر 1، نامناسب خوراک۔ کھانا پینا ہمارے جسم کو طاقت اور قوت فراہم کرتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم وہ چیزیں کھائیں پئیں جو ہمارے بدن کو ضروری وٹامنز، آئرن اور کاربوہائیڈریٹس مہیا کرے، مثلا دودھ، دہی، تازہ پھل یا ان کا جوس، سبزیاں، مرغی، بکری یا مچھلی کا گوشت، انڈے وغیرہ۔ اس کے برعکس اگر ہم جنک فوڈ، کولڈ ڈرنک، ہوٹلوں کے ناقص مرچ مسالوں والے کھانے، بازاری سموسے، پکوڑے، طرح طرح کی نقصان دہ مٹھائیاں اور دیگر آرٹیفیشل کھٹی میٹھی غیر معیاری اشیاء کھانے کے عادی ہوں گے تو فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوگا، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم پر تھکاوٹ غالب رہے گی۔ شیڈول بنائے بغیر جب چاہے کھا لینا، یہ بہت زیادہ کھانا بھی ہمارے جسم کو نقصان دیتا ہے۔ لہٰذا جب ہم متوازن غذائیں کھائیں گے تو جسم کی غذائی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی اور ہم زیادہ تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوں گے، چونکہ ہر ایک کی خوراک اس کی عمر، وزن، قد اور صحت و بیماری کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی خوراک کے بارے میں کسی ڈائٹ ایکسپرٹ یعنی ماہر غذائیت سے مشورہ کر لیجئے کہ مجھے کون سی چیزیں کتنی مقدار میں کس وقت کھانی یا پینی چاہیے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ کی 2 کتابیں ہیں، آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ۔ اس حوالے سے بہت ہی معلوماتی ہیں، ان کا مطالعہ بھی کر لیجئے۔ نمبر 2، ناشتہ نہ کرنا۔ سونے کے دوران ہمارا جسم خون کی پمپنگ اور آکسیجن کو پھیلانے کے لیے توانائی استعمال کرتا رہتا ہے، اس لیے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ناشتے کی شکل میں اپنی انرجی بحال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول یا دفتر جلدی پہنچنے کی فکر میں یا ویسے ہی ناشتہ نہ کرنے کی عادت بنا لینے کی صورت میں ہم تھوڑا سا کام کرنے پر جلدی تھک جاتے ہیں۔ ہماری زیادہ تر سرگرمیاں ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیانی وقفے میں ہوتی ہے، لہٰذا ناشتے میں پھلوں کا ہونا بھی بہت مفید ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا رواج کم ہے اور ایک تعداد جسم پسند ناشتے کی بجائے من پسند ناشتے جیسے چائے، پراٹھا، نان پائے، حلوہ پوری وغیرہ کو ترجیح دیتی ہے۔ نمبر 3، پانی کا کم استعمال۔ پیاس لگے نہ لگے ہر شخص کو روزانہ کم از کم 12 گلاس پانی پینا چاہیے، لیکن ہم میں سے کئی لوگ پانی کم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، جس سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور ہمارے پٹھوں اور جسم کے دیگر حصوں کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کا رزلٹ تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے۔ نمبر 4، نیند پوری نہ ہونا۔ عمر کے مختلف حصوں میں انسان کو نیند کی مختلف مقدار درکار ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق کم سن بچوں کے لیے 12 سے 15 گھنٹے، 15 سال سے 40 سال والوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، جبکہ 40 سال سے زائد عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ نیند ہمارے جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کو واپس لانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ سونے کے بعد انسان خود کو تازہ دم محسوس کرتا ہے، لیکن جو لوگ رات کو پرسکون نیند نہیں سو پاتے انہیں دن میں غنودگی کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔
پرسکون نیند کے لیے خوابگاہ کا ماحول بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بے آرام بستر پر بہت تیز روشنی والی یا پھر شور والی جگہ پر سونے سے نیند کے مقاصد پورے نہیں ہو پاتے۔ موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی اسکرین دیکھتے دیکھتے سونا بھی نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے وہ ہارمونز متاثر ہوتے ہیں جو نیند کو ریگولیٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ چنانچہ دن کا آغاز تھکاوٹ کے احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح رات کو آنکھ کھلنے کی صورت میں موبائل پر واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ چیک کرنا، پھر ان کے جوابات میں مشغول ہو جانا بھی نیند کو ڈسٹرب کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو نیند ہی اڑ جاتی ہے۔ لہٰذا رات کو آنکھ کھلنے پر شدید ضرورت کے بغیر موبائل نہ کھولیے۔ چھٹی والے دن رات دیر تک جاگنا اگلے دن دفتری یا کاروباری کاموں میں زیادہ تھکاوٹ دیتا ہے، اس لیے چھٹی والے دن بھی شیڈول کے مطابق آرام کیجیے۔ رات گئے جاری رہنے والی تقاریب میں شرکت کا معمول بھی نیند کے مسائل کھڑے کرتا ہے۔ جنہیں ٹھیک سے نیند نہیں آتی وہ نیند آور گولیوں سے حتی الامکان دور رہیں، اور اس کی عادت تو ہرگز مت بنائیں، کیونکہ شروع میں اگرچہ ان سے نیند آ جاتی ہے مگر پھر رفتہ رفتہ ان گولیوں کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ چاہے کتنی گولیاں کھا لی جائیں نیند نہیں آتی۔ کیلولا بھی کیجیے۔ دوپہر میں تھوڑی دیر کیلولا آرام کرنے کو کیلولا کہتے ہیں۔ جہاں رات کی نیند جسم کو سکون دیتی ہے، وہیں دن کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا جسم میں توانائی بحال کرنے میں جادوئی اثر رکھتا ہے۔ رات کو نوافل پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، یعنی کیلولا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دوپہر کے وقت سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ مستحب ہے کیونکہ یہ رات کی نماز پر مددگار ہے۔ نمبر 5، مختلف بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب، خون کی کمی، ہیپاٹائٹس، موٹاپا، ہڈیوں کی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ، کمر درد، آدھے سر کا درد، ناک کان گلے کی بیماریاں، پیشاب کے مسائل اور ٹائیفائڈ جیسی کئی بیماریاں بھی مسلسل تھکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ لمبے عرصے تک خود کو تھکا محسوس کرتے ہوں تو کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کروائیں۔ نمبر 6، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس۔ بعض اوقات کسی بیماری کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کچھ عرصہ بعد سامنے آتے ہیں، جو جسمانی درد، کمزوری اور تھکاوٹ کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کر لیجئے۔ نمبر 7، روزانہ واک یا ورزش نہ کرنا۔ چست اور توانا رہنے کے لیے ورزش بہت اہم ہے، اور روزانہ کچھ دیر مسلسل پیدل چلنا بھی ورزش ہی کا حصہ ہے۔ ہو سکے تو روزانہ صبح کے وقت 45 منٹ واک کیا کریں، انشاءاللہ آپ کا ہاضمہ درست ہوگا، خون کی گردش تیز ہوگی، مختلف دردوں اور تکالیف سے راحت ملے گی، ٹینشن میں کمی آئے گی، اور اگر خون میں گندا کولیسٹرول زائد ہوا تو وہ بھی خارج ہوگا، اور دماغ کو تازگی میسر آئے گی، جس کے نتیجے میں مسلسل تھکاوٹ میں کمی محسوس ہوگی۔ اگر آپ واک کے علاوہ بھی کوئی ورزش کرنا چاہیں تو پہلے کسی ماہر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ہر ورزش ہر شخص کو فائدہ نہیں دیتی، لیکن ورزش کے لیے ایسے جم یا کلب میں جانے سے پرہیز کریں جہاں نیکر پہن کر گھٹنے اور رانیں کھلی رکھ کر یا میوزک چلا کر ورزش کی جاتی ہے۔ نمبر 8، چلنے پھرنے اور بیٹھنے کا انداز۔ چلنے پھرنے، پڑھنے لکھنے، بیٹھنے کے دوران ہمارے سر، گردن، کمر اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کی پوزیشن بھی تھکاوٹ میں اضافہ یا کمی کرنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ دائیں یا بائیں سائیڈ یا بہت آگے کی طرف جھک کر یا کرسی پر ٹیک لگائے بغیر پاؤں ہوا میں لٹکا کر بیٹھنے والوں کو تجربہ ہوگا کہ اس طرح بیٹھنے سے تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اپنے بیٹھنے کے انداز کو تبدیل کریں، تھکاوٹ کا کافی علاج مفت میں ہو جائے گا۔ نمبر 9، مسلسل بیٹھے رہنا۔ ایک ہی جگہ پر پوزیشن بدلے بغیر کئی گھنٹے بیٹھے رہنے سے بھی خون کا دورانیہ سست پڑ جاتا ہے اور جسم کے کئی حصوں میں آکسیجن کم پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو 8 گھنٹے بیٹھ کر کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ مناسب وقفے کے بعد کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں اور چند قدم چلنے کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں۔ اس کام میں 1-2 منٹ لگیں گے لیکن تھکاوٹ کے احساس میں خاصی کمی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح مسلسل کمپیوٹر پر کام کرنے والے بھی دماغی طور پر جلد تھک جاتے ہیں۔ یہ بھی چاہیں تو ہر 19 منٹ کے بعد کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹا کر 19 سیکنڈ کے لیے 19 فٹ دور کسی شے مثلا سبز پودے یا دیوار وغیرہ کو دیکھ لی کریں تو انہیں فائدہ ہوگا۔ یوں ہی 8-10 گھنٹے لمبی ڈرائیونگ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ ریسٹ ایریا آنے پر تھوڑی دیر رک جایا کریں اور مسافروں سمیت گاڑی سے نکلنے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کر لیں، اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ نمبر 10 اینڈ لاسٹ، کام کا غیر ضروری دباؤ لے لینا۔ یہ درست ہے کہ کوئی بھی کام اسی وقت معیاری ہو سکتا ہے جب اسے ذمہ داری اور سنجیدگی سے کیا جائے، لیکن بلا ضرورت ایک ہی وقت میں 4-5 کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کرنا
ایک کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرنا، آئے دن روٹین سے ہٹ کر زیادہ دیر کام کرنا کہ میں اس کام کو مکمل کرنے کے بعد ہی آرام کروں گا، چھٹی والے دن بھی دفتری کام پر لگے رہنا، آئے روز دفتر کا کام گھر پر لے جانا اور وہ کام کرنا جس میں انسان کی دلچسپی اور شوق نہ ہو، انسان کو غیر معمولی طور پر تھکا دیتا ہے۔ اگر ایسا شخص اپنا انداز تبدیل نہیں کرتا اور اپنا شیڈول نہیں بناتا تو کچھ ہی عرصے میں وہ اپنی طاقت اور ہمت کھو سکتا ہے، جس کے بعد تھکاوٹ کا بڑھتا ہوا احساس اس کی زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ اگر آپ خود پر غور کریں تو کئی مزید اسباب تھکاوٹ پالیں گے۔ عبادت کی قوت، رزق حلال کمانے کی کاوش کے لیے اگر اچھی نیت سے اپنی تھکاوٹ کی کثرت کا حل نکالیں گے تو راحت زندگی کے ساتھ ساتھ ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔